अस्सलामुअलैकुम। गुड आफ्टरनून नाजरीन मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान महमूद और मेरे देश के असासे प्रोग्राम लेकर आपके पास मौजूद हूं। नाज़रीन, आज मैंने आपको कहा अस्सलामुअलैकुम और गुड आफ्टरनून, क्योंकि मैं ये दोनों सलाम इसलिए देना चाह रहा हूँ, ये दोनों सलामती के पैगामात इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आज जिस मौजू पर हम बात करने आए हैं वो मौजू भी यही हमें इस बात की तलकीन करता है कि हम जब ऐसी कम्युनिटी के साथ बात कर रहे होंगे जिन कम्युनिटी को हमें गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहना है, तो यकीनी तौर पर हमें उनको सलामती देनी है। नाज़रीन, आज कल मुल्क के अंदर जो ख़ास तौर पर बात हो रही है जड़ा वाला वाक़े के हवाले से, आज मेरे देश के असासे प्रोग्राम उस वाक़े के हवाले से हमने तरतीब दी है। नाज़रीन, हम सब ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शनाख्त को नुकसान पहुँचाया है, जिन्होंने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया है। जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की शनाख्त को नुकसान पहुंचाया है या उसकी जड़ों को खोखला किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली दस्तूर साज असम्बली के अंदर जो खिताब किया, उन्होंने पाकिस्तान की शनाख्त बता दी। उन्होंने पाकिस्तान की जो जड़ें हैं उसके बारे में पहले से बता दिया। उन्होंने फरमाया था कि ये मुल्क एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर सबको आज़ादी हासिल होगी, यहाँ जो जहाँ चाहे जा सकता है अपनी इबादत के गर्ज से, किसी को रोका नहीं जाएगा, हर शख्स को अपनी इबादत गाह के अंदर अपनी मर्ज़ी से जाने की इजाज़त होगी। ये वो खिताब था जो कायद आज़म ने 11 अगस्त को पहली दस्तूर साज असम्बली के अंदर बात करते हुए कहा। अब कायद आज़म ने तो अपनी एक ऐसी शनाख्त दे दी पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन हम लोगों ने क्या किया नाज़रीन? हम लोगों ने यहाँ पर रहने वाले बसने वाले पाकिस्तान के अंदर जो बाकी लोग हैं जिनकी शनाख्त हमारे अपने फ़ेथ से मुख्तलिफ है, जिनकी शनाख्त हमारी ज़बान से मुख्तलिफ है, जिनकी शनाख्त शायद हमारे फ़िरके से मुख्तलिफ है, हमने उनको कबूल करने से इनकार किया नाज़रीन। जी हाँ, हमने बिल्कुल उनको कबूल करने से इनकार किया, क्योंकि जड़ा वाला वाक़या जो है वो हमें इस तरफ एक बहुत ही अहम हमारे लिए अलार्म है कि हमने क्या किया। यकीनी तौर पर नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और वो तरक्की करते हुए 4 कदम आगे चला गया, लेकिन ऐसा वाक़या होता है, ऐसे मुहर्रिकात आते हैं कि 5 कदम हम पीछे हो जाते हैं। यानी हम सब सोचते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान ऐसा कब बनेगा जब हम तरक्की करते हुए आगे जाएंगे और हम वापस नहीं आएंगे, आगे तरक्की के सफ़र को जारी रखेंगे। और वो तरक्की का सफ़र कौन सा सफ़र है? वो अमन का सफ़र है, वो रवादारी का सफ़र है, वो दूसरों को कबूल करने का सफ़र है। और ये सफ़र आखिर आगे कब जारी होगा? इसलिए जड़ा वाला वाक़या हमें दोबारा 5 कदम पीछे की तरफ लेकर आया तरक्की के हवाले से। और एक हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, जब 16 अगस्त को सुबह 8:15 पर 70 से 80 लोगों ने ऐलानात करने शुरू कर दिए, जब लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और तकरीबन 11:30 के करीब उन्होंने जड़ावाला के अंदर एक ऐसी कार्रवाई की जिससे पाकिस्तान की शनाख्त जो है ना वो मस्ख हो गई। उन्होंने 16 से ज़्यादा गिरजाघरों को और इस तरह सैकड़ों घरों को जला दिया। नाज़रीन, ये सारा कुछ जो किया गया, हमने ज़रूरी समझा कि हमारे यहाँ बसने वाले ये जो बाकी शनाख्त के लोग हैं, जिसमें क्रिश्चन भी हैं, जिसमें बाकी लोग भी हैं, ये हमारे मुल्क का असासा हैं, ये हमारे मुल्क की शनाख्त हैं। हमने ज़रूरी समझा कि हम इनसे आए बात करते हैं, और न सिर्फ इनसे बात करते हैं बल्कि उन लोगों से भी बात करते हैं जो इस शनाख्त के रखवाले हैं, जो इस शनाख्त के लिए अपने आप को अलमदार कहते हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर कौन है जो हमारी इस तरक्की के पीछे है, जो हमारी तरक्की नहीं चाहता, और इस तरह के वाक़यात रूनुमा होकर हम 5 कदम दोबारा पीछे चले जाते हैं। नाज़रीन, आज का खुसूसी जो प्रोग्राम है जड़ा वाला वाक़े के हवाले से है, और हम अपने माशरे की, अपनी इस धरती की एक हम असासे के पास मौजूद हैं जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है। हम उनके पास मौजूद हैं क्योंकि मेरी जो धरती है, इस धरती के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हम कभी भी ये नहीं तसव्वुर करते ये हमसे अलहदा हैं। इन्होंने और फिर इस धरती के बसने वाले तमाम लोगों ने इस पाकिस्तान को मजबूत करने में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन जड़ा वाले वाक़े ने फिर हमें दुखी किया है, हमें उदास किया है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं नाज़रीन, मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मेहमान मौजूद है अयूब साजिद साहब। अयूब साजिद साहब का ताल्लुक़ जो है वो सोशल सेक्टर से है, समाजी रहनुमा है। पाकिस्तान के अंदर भी रवादारी को फ़रोग़ देने के हवाले से, हम आहंगी को फ़रोग़ देने के हवाले से, लोगों को जोड़ने के हवालों से बहुत सारा काम किया है। हम नाज़रीन इनसे भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ मौजूद है हमारे साथ फ़ादर इफ्तिखार मोन साहब। फ़ादर साहब का यकीनन ज़ाहिर है यहाँ पर आना, हम ये समझते हैं कि एक सॉलिडारिटी की तरफ एक बहुत वाज़ेह इशारा है, क्योंकि और ये फ़ादर जी की जब आप बातचीत नाज़रीन सुनेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो सिर्फ किसी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसी बात की तरफ लेके आना चाह रहे हैं अपने नाज़रीन को, अपनी धरती के लोगों को, जिसमें अमन कायम हो सके। तो ज़ाहिर है हमें सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मैं बात का आगाज़ करता हूँ, पहले फ़ादर जी से आगाज़ करूँगा। सर, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले खुदावंद के घर से
آپ کے ٹی وی چینل وینس کے لیے خدا کی برکت چاہتا ہوں، اور ملک پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے خداوند کے گھر سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان جو ہمارا ملک ہے اس دھرتی پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اے خدا ہماری دعا سن تاکہ ہماری دعا تیرے حضور پہنچے۔ جلال باپ اور بیٹی اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خداوند کو مبارک ہو کیونکہ وہ نیک اور پاک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے، اسی ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ بہت شکریہ فضل جی، آپ نے ایک خوبصورت دعا سے آغاز کیا ہمارے پروگرام کے لیے، ظاہر ہے ہم سب پر رحمت کی بات آپ نے کی۔ فضل جی، ابھی جو واقعہ ہوا خاص طور پر جب ہم جڑے والے واقعے کی بات کرتے ہیں جس نے نہ صرف وہاں کے لوگوں کو بلکہ پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو دکھی کیا، اور یہ سارے جو واقعات لگا ایسا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو ہم نے جب دیکھا کہ یہاں واقعہ ہو گیا تو لوگ مذمت تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو ہونے سے پہلے کچھ بچانے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ کیونکہ جہاں پر یہ واقعات ہو رہے ہوں وہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی پریونٹیو میئر تو لینے چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے لوگ آباد ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی آباد ہوتے ہیں جو کہ نہیں چاہتے لوگ اکٹھے رہ سکیں۔ میں سب سے پہلے جڑا والا میں ہونے والے اس عظیم سانحہ پر اظہار افسوس بھی کرتا ہوں، اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور اس کے گرد و نواح میں بھی جیسے ساہیوال میں، اسلام آباد میں واقعات ہوئے ہیں ان کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یکے بعد ایک رہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1997 میں شانتی نگر میں ہوا، پھر گوجرا میں ہوا، کوریا میں ہوا، جوزف ٹاؤن میں ہوا، یونا ٹاؤن آباد میں ہوا، بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ہو چکے ہیں، اور جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو ہمارے سامنے بڑا واضح اور صاف رزلٹ آتا ہے کہ یہ ذاتی رنجشوں کی بنا پر یہ مذہب کا غلط کارڈ جو کہ ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تک کے ہونے والے واقعات میں میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی جو مشینری ہے، ریاست جو کہ اب ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ جب ریاست کے اندر ایک ریاست بن جائے تو وہ ریاست ناکام ہوتی ہے، اور ایسا ہی جڑاوالا میں ہوا ہے۔ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ 5:30 بجے اناؤنسمنٹ جو کہ مساجد میں سے ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس وقت ان کے پاس انف ٹائم تھا۔ ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری فورسز بہت اچھی ہیں اور وہ سنبھال لیتی ہیں، لیکن 2.5 گھنٹے ان کے پاس تھے، اس میں یہ کچھ بھی نہیں سنبھال پائے، اور 21 سے 26 چرچز جو کہ وہاں پر جلائے گئے ہیں، اور بے شمار گھر جلائے گئے ہیں۔ وہ بائبل مقدس جس کے اندر تورات ہے، جس کے اندر زبور ہے، جس کے اندر انجیل ہے، جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کی فرض اولیت میں آتا ہے، اس کے بغیر ان کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ وہ کون سے مسلمان تھے جن کو یہ نظر نہ آیا کہ یہ ہمارا ایمان کا ایک باہمی حصہ ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ان کو جلا کر رکھ دیا، راکھ کر دیا۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور ناظرین کیونکہ یہ بات بالکل ایک طے شدہ بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی خاص فیت کے ماننے والوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور مسلم فیت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اور پھر ظاہر ہے مذہبی علماء کی طرف سے بھی یہ بات بڑی واضح طور پر بیان ہو گئی کہ اگر اس کو فیت کے ساتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ فیت کے ساتھ جڑی ہوئی بات نہیں ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کا شاید کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی شاید کوئی انسانیت کے بارے میں کوئی ایک بات جو ہے ان کی سوچ نہیں آتی۔ اور یہ سب تھوڑی سی روشنی ڈالے گا جس طرح فادر جی نے کہا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں، تو ان محرکات میں یقینی طور پر جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ شاید کہیں گورنمنٹ کی اپنی جو ہے نا نااہلی بھی شامل ہے، لیکن جہاں کہیں پر موب ہوتا ہے، جہاں کہیں پر بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ شاید گورنمنٹ کو بھی یا بہت سارے جو ادارے ہیں ان کو بھی ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو موب کو ہینڈل کرنے کی باتیں ہیں یہ ایک ریزن بن رہی ہے کہ شاید اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم نہیں سنبھال پاتے؟ جی، سب سے پہلے بہت شکریہ وینس ٹی وی کا، اور اوورال جو میڈیا ایک تعمیری کردار ادا کر رہا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جس طرح میرے ساتھی فادر افتخار مون نے اظہار افسوس کیا، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے یہ قومی سانحہ ہے، اور مذمت ایک روایتی لفظ بن گیا ہے، تو یہ مذمت سے بڑھ کر ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ جب موب اکٹھا ہوتا ہے، جیسے پہلے بات کی گئی ہے، دراصل یہ کو بیج جو نفرت کی آبیاری ہوئی ہے، یہ اس کو پچھلے 40 سال لگے ہیں۔ 80 کی دہائی سے شروع ہوا ہے ریلیجس ایکسٹریمزم کا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ افغانستان کی وار کے بعد جو امریکہ یہاں پہ آیا رشیا کو انویڈ کرنے کے لیے، تو اس کے بعد جو بعد کے معرکات ہیں، اس وقت شاید ریاست کی ضروریات اور تھیں، تو اس کو ہم نے سنبھالا نہیں ہے۔ اور
सच्ची बात तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हुक्मरान रियासत आईन पाकिस्तान जो हमारी मजहबी तालीमात हैं, बिलखसूस इस्लामी तालीमात हैं, जिसका भी हवाला भी दिए गया, और ये कहा जाता है कि इस्लाम में उस मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता जब तक वो हज़रत मसीह पे ईमान नहीं रखता और तमाम इल्हामी किताबों पर ईमान नहीं रखता। तो ये बात अपनी जगह ठीक है, मगर अभी ये शांति नगर या दूसरे इलाका जात का जिक्र किया गया, मैं क्योंकि ज़ाती गवाह हूँ, ये काम उससे पहले का शुरू हुआ। 1985 में रहीम यार खां का चर्च जलाया गया, तो मैं स्टूडेंट था और मेरी आंखों के सामने पहली दफ़ा मैंने ये मंजर देखा, और मैं और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग, ज़ाहिर सी बात है, ज़ारो कतार होते रहे। और यही सिलसिला जब मैं परसों जड़ावाले में था, तो जब हम लोगों के पास गए तो औरतें और बच्चे लोगों को मिलके और हमें मिलके धाड़े मार मार कर ये रोते थे कि अभी तो हमने 2 दिन पहले 14 अगस्त का प्रोग्राम मनाया है और हमने अभी भी वहाँ पे बच्चे देखे, घरों के अंदर पाकिस्तान के झंडे देखे। और एक आपने बड़ी वायरल तस्वीर हुई है, देखी होगी कि एक 12-13 साल का बच्चा जब वो घरों में वापस आए, जिन्होंने रात उन्होंने खेतों में गुजारी थी, तो जब वापस आए तो एक छोटा बच्चा अपनी माँ को जो तसल्ली दे रहा है, और उसने क़याम पाकिस्तान की याद करते हुए, आज़ादी को याद करते हुए, उसने आज़ादी वाला लिबास पहना हुआ था, यानी झंडे वाला लिबास पहना हुआ था। तो इससे और क्या ज़्यादा साबित हो सकता है कि पाकिस्तान में बसने वाले जो डाइवर्स कम्युनिटी हैं, या सकाफत की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, बोली की बुनियाद पर अगर वो तादाद में कम है तो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने पाकिस्तानी और हैं। आपके दूसरे सवाल का जो हिस्सा है, जी आपने बिल्कुल सही कहा यूसुफ कि ज़ाहिर है जब हम इस वाक़े से एक दिन पहले की बात करते हैं तो 14 अगस्त गुजरा, और 14 अगस्त वाले दिन जब तमाम लोग जो है ना वो पाकिस्तान की आज़ादी की खुशियाँ मना रहे, तो ज़ाहिर है हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मसीह बरादरी है, इनके हवाले से बात करते हैं तो बहुत वाज़ेह पैगाम आता है कि तहरीक पाकिस्तान के अंदर इनका कितना अहम रोल है। फादर जी एक बात की तरफ ज़रूर रोशनी डालिएगा कि जब हम इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं तो ये पता लगता है कि जो मॉब के अंदर या इस तरह के काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो उम्रें हैं वो उम्रें हैं जिनको 16 से 30 साल के दरमियान हम देखते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि शायद कोई ऐसा अमल हो रहा है कि हमारी यूथ के अंदर, या फिर हमारे वो नौजवान जिनको बहुत सारी चीज़ें दूसरी पढ़ानी चाहिए लेकिन शायद उनके पास इल्म नहीं है, और इस सारे काम के अंदर वो पेश होके आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि शायद हमारी कोई तालीमात के अंदर, हमारी कोई तालीमात देने वाले इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ मसाइल ऐसी हैं जिसकी वजह से ये मॉब जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है इस तरह की हरकत करने में? बेशक ऐसे मसाइल जो कि शामिल हैं। सेकेंडली, यूथ के बारे में आप लोगों को साफ वाज़ेह होना चाहिए कि यूथ को थ्रिल चाहिए। यूथ के अंदर जज्बात होते हैं, वो बहते हुए सैलाब की मानद होते हैं, और अगर उनको सही मुतय्यन रास्ता, ओरिएंटेशन मिल जाए, फॉर्मेशन मिल जाए, तो वही यूथ जो कि उसका पोटेंशियल जो कि है, हम उनको अच्छे तरीके से किसी और सतह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली एक फैक्टर गुर्बत भी है। मोस्टली जो कि वो गांव से उठकर आए और उन्होंने ऐसा सोच लिया कि यही है हमारे लिए, यही मरना जीना जो कि यही आज ही हमने ख़त्म करना। नहीं, उनकी घरों में फॉर्मेशन नहीं हो रही, उनको नए सिरे से मदरसों में हजूर की सीरत पढ़ाने की ज़रूरत है। वो मोहम्मद अली इंजीनियर क्या कहते हैं, वो कहानियाँ ना सुनाओ, ये कि हजूर की ज़िंदगी जो सामने है, जो ताइबा हमारे सामने, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर उसी पर अमल कर लेंगे तो हमारे मुल्क में काफ़ी चीज़ें जो कि बेहतर हो जाएंगी। मैं ये चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि स्कूलों में निसाब के अंदर जो कि इंटरफेथ डायलॉग को पढ़ाया जाए, मदरसों के अंदर दूसरे मज़ाहिब की इज़्ज़त करना, एहतराम करना सिखाया जाए कि जितनी हमारे मज़हब की इज़्ज़त है इतनी ही दूसरों की इज़्ज़त है। अगर हम दूसरों का एहतराम करेंगे तो फिर हमारा भी एहतराम होगा। बिल्कुल सही फादर जी ने फरमाया कि जी ज़ाहिर है जब हम परवरिश की बात करते हैं, जब हम तालीमात की बात करते हैं, तो उसका आगाज़ जो है ना वो घर से होता है, और जब घरों के अंदर ज़ाहिर है हम इस तरह की बातें बच्चों को बताएंगे। और मैं जिस धरती से ताल्लुक़ रखता हूँ मुल्तान की, आप सबके सामने है कि यहाँ पर अगर लासाल स्कूल की बात करें, यहाँ पर मिशन हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ पर जो इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की बात करें जिनको कहा जाता है कि शायद वहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो क्रिश्चियन है, लेकिन अगर देखा जाए वहाँ पर कौन लोग फ़ायदा उठाते हैं या कौन लोग ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो वहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं और इसी तरह वहाँ से बाकी चीज़ों का फ़ायदा भी ज़रूर उठाते हैं। नाज़रीन, एक तवज्जो तलब बात ज़रूर है कि पैगाम पाकिस्तान एक ऐसा दस्तावेज़ है जो मुल्क के अंदर तकरीबन को 2600 उलमा हज़रात ने उस पर दस्तखत किए हुए हैं। इस पैगाम पाकिस्तान के अंदर वाज़ेह पैगाम है
کہ اس دھرتی کے اندر، اس پاکستان کے اندر ہم کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیں گے جس سے انتشار پیدا ہو. ہم تمام لوگوں کو قبول کریں گے، چاہے ان کی کوئی بھی شناخت ہے ہم ان کو قبول کریں گے. تو یوں صاحب تھوڑا سا ہمیں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ امن کے اوپر، رواداری کے اوپر اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے حوالے سے بہت سارا کام کیا ہے. تو کیا پیغام پاکستان اور اس طرح کی بہت ساری جو تعلیمات ہیں، جس پر تمام جو علماء حضرات ہیں جو کہ ظاہر ہے لوگوں کو تعلیم دینے کے ایک ذریعہ بنتے ہیں، اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جو نیشنل پلان تھا جس کے اوپر یہ بات آئی کہ جی اس ساری باتوں کو بھی ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تو کیا ابھی کوئی ایسا کام ہے جو نہیں ہو پا رہا جس کی وجہ سے یہ جو سارے معاملات ہیں یہ سامنے آ جاتے ہیں؟ جی بالکل صحیح فرمایا. جیسے آپ نے مختلف اداروں کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو ادارے جو کہ ان کے سربراہ گو کہ مسیحی ہیں یا غیر مسلم ہیں، مگر ان کا کام جو ہے وہ پورے پاکستان اور پاکستان کی سالمیت، بقا، امن، بھائی چارے اور ترقی کے لیے. اسی طرح جیسے ہمارا ادارہ ہے آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ اینڈ پیس، ہم پچھلے 20 سال سے مختلف قسم کے پروجیکٹس جس میں لوگوں کی بحالی، لوگوں کی ترقی، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے، اور جہاں تک آپ بالخصوص پیغام پاکستان کا یا نیشنل ایکشن پلان کا بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے اگر دفتر میں جائیں گے تو یہ چیزیں ہم نے آویزاں کی ہوئی ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں. کیا ایسے اقدامات مزید کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ والا سارے جو باتیں ہیں یہ بچوں تک پہنچ سکیں، آج کے نوجوان تک پہنچ سکیں؟ ہم نے اسی سلسلے میں پچھلے 2-3 سالوں میں بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے ساتھ مل کر تمام جو یہاں پہ سرکاری اور غیر سرکاری درسگاہیں تقریباً 120 اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا کہ ہم جو نوجوان بچے ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں اور ان کو ہم پیس بلڈنگ کے لیے، رواداری کے لیے، ریلیجس ٹالرنس کے لیے یہ ہم اپنے طور پر سماجی ادارے کی طرف سے یہ کر رہے ہیں. بہت صحیح فرمایا آپ نے. ناظرین، ہم ظاہر موجود ہیں اس وقت SVFN نیوز وینس کے ساتھ، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جو جڑا والا واقعہ ہوا اس میں اصل محرکات کیا ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ان محرکات کو ظاہر ہمیں کسی تک منیمائز کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی ناظرین گفتگو جاری ہے، خاص طور پر یہ گفتگو جاری ہے کہ ہمیں پیغام پاکستان اور اس طرح کے بہت سارے ایسے دستاویزات ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور تاکہ لوگ اس طرح کے واقعات کو نہ صرف روک سکیں بلکہ ہونے سے پہلے کسی حد تک چیزوں کو سمجھ سکیں. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے تو ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. بریک پہ چلتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا. Stay with us. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. ویلکم بیک. ناظرین، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے جڑا والے واقعہ کے حوالے سے، اور ہم نے بات کی ہے کہ جڑا والا جو واقعہ ہوا اس نے پاکستان کی شناخت کو نقصان پہنچایا. ہم نے بات کی ہے کہ جڑا والا واقعہ جو ہوا اس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا. وہ شناخت، وہ جڑیں جس کا ذکر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی پہلی دستور سال اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا. اور ہم نے بات یقیناً یہ بھی کی ہے کہ اس واقعے کے اصل محرکات کیا ہیں، جس میں ایوب ساجد صاحب نے بھی بہت ڈیٹیل سے بات کی، اس طرح فادر صاحب نے بھی بہت اچھی انداز میں اس واقعے کے محرکات پر بھی بات کی، اور پھر آگے آنے والے وقت میں حکومت وقت کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے واقعات جنم ہی نہ لیں. کیونکہ ہم ہمیشہ بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو واقعات ہونے کے بعد کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پروگرام میرے دیس کے اثاثے میں ہم بات کریں کہ اس طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ہمارے آنے والے جو بہت اہم لوگ ہیں جنہوں نے اس ساری بات کے اندر، اس سارے واقعے کے اندر دوسرے لوگوں کی اوپینین بلڈ کرنی ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، اور خاص طور پر حکومت وقت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، ہماری خوش قسمتی کہ ہماری اس گفتگو کے دوران پروفیسر عبد الماجد بٹو صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. جو پروفیسر صاحب ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر خاص طور پر جب میں بات کروں، لوگوں کو جوڑنے کی بات کروں، لوگوں کے اندر رواداری پیدا کرنے کی بات کروں اور ہم آہنگی کی بات کروں، تو انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، اور جو کام کیا ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، جو نوجوانوں کے ساتھ کام کیا ہے،
اور انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کیا. اور ناظرین جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے تو میں پروفیسر صاحب سے ضرور ایک اہم جو سوال سے آغاز کروں گا. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس واقعے کے اصل میں محرکات کیا، اور محرکات کے بعد ایک بات یہ کی جاتی تھی کہ دو طرح کے جو خیالات ہیں وہ سامنے آ رہے تھے کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، یا پھر ایک بات یہ آتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح مسلمان نہیں یا جن تک تعلیم نہیں پہنچی گئی. تو پروفیسر صاحب تھوڑا سا ذرا نشاندہی کیجیے گا. ایک تو ظاہر ہے آپ نے وہاں پر دیکھا ہے لوگوں کو بھی قریب سے کہ یہ والا واقعہ جو ہوا اس کے بعد کیا حالات ہیں وہاں پر، اس کے بھی ذرا نشاندہی کیجیے گا. اور پھر یہ بھی بتائیے گا اس واقعے کے اندر جو لوگ ملوث ہیں اصل میں وہ لوگ ہیں کون، اصل میں وہ کیا ہم میں سے نہیں ہیں تو پھر کون لوگ ہیں جو اس طرح کی جو معاملات ہیں اس کو پیدا کر کے ملک کے اندر جو انتشار پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ اس واقعے جڑاں والے کے محرکات کے ہیں. اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے ادارے پوری محنت سے چھان بین کر رہے ہیں اور تفتیش کے بعد جلد یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس کے محرکات کیا ہیں. محرکات جو بھی ہیں ہمیں تکلیف ہوئی اس لیے کہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان میں اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آسمانی کتب پر ایمان، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے. تمام آسمانی کتب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اس میں اگر قرآن کا توہین ہونا ہے تو اس سے بھی ہمارے جگر پھٹے، اور اگر بائبل مقدس کی توہین ہوئی تو اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اور ہمارے ملک کے رہنے والے جن کو ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں اقلیتوں کے حوالے سے پورے حقوق حاصل ہیں، ہمارے اسلام نے حقوق دیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، ہم سب اس کے ماننے والے مسلمان. اور قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ ایک کی سزا دوسرے کو نہیں دی جا سکتی، چاہے ان کا رشتہ اتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو کہ وہ باپ بیٹا کا رشتہ ہو. باپ کے جرم کی سزا بیٹے کو نہیں، بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو نہیں. یہاں پہ پہلی بات تو ہے کہ ابھی ادارے تحقیق کر رہے ہیں، کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچے. اگر کسی نے توہین قرآن کی ہے اس کے لیے قانون موجود ہے، اس کے لیے ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. پروفیسر صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، قانون بھی موجود ہے، ظاہر ہے ہمارے ہاں مذہبی تعلیمات بھی موجود ہیں، تو وہ لوگ جو ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کے قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا یا پھر ایسا عمل کرنا جس میں زیادہ کمیونٹی کا نقصان ہو سکے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر کسی ایک نے جرم کیا یا کہیں پر کوئی ایسا عمل ہوا تو شاید اس کے ساتھ کیا جائے. تو ایسا ہو کیوں رہا ہے آپ کے خیال میں؟ شر کی جو ہے نا عنصر شر کا ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور یہ اپنی مذہبی رہنماؤں سے دور رہنے کا نتیجہ ہے، اپنے مذاہب سے دور رہنے کا نتیجہ ہے. اگر ہم مسلمان 5 وقت اپنے مذہبی رہنماؤں سے مسجد میں جڑے رہیں اور دوسرے مذاہب والے گرجا اور کلیسا میں اپنے مذاہب کی تعلیمات کے لیے اپنے مذہبی رہنماؤں سے اگر جڑے رہیں تو یقیناً اس میں کمی آئے گی. جب ہمیں مذہب سے دوری ہے اور شر کا عنصر موجود ہے تو ایسی کوئی نہ کوئی شرارت کہیں سے، کبھی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے، کبھی مذاہب کو بدنام کرنے کے لیے. اس ٹائم دنیا میں بہت سی ایسی طاقتیں موجود ہیں جو کسی بھی مذہب کے ماننے والی نہیں، جو مذہب بیزار قوتیں ہیں، تو وہ ہر مذہب کو کمزور کرنے کے لیے، ملک کو کمزور کرنے کے لیے ایسے شرارتیں ہوتی رہتی ہیں. بہرحال جو یہ واقعہ جڑاں والا ہوا، ہم وہاں پہ گئے اور پاکستان کے مقتدر علماء، ظاہر مسیحی مذہبی رہنماؤں نے تو ہونا ہی تھا، تو پاکستان کے مقتدر علماء وہاں پہ علامہ طاہر اشرفی، مولانا عبدالغفور حیدری اور اسی طرح جماعت اسلامی کے مقتدر شخصیات سارے وہاں پہ ہم موجود تھے. ہم نے ہر چیز کو قریب سے دیکھا. ہم نے وہاں جو مسیحی جن کے گھر جلے ہیں وہ تو اتنے خوف زدہ تھے، ان سے تو جب کوئی بات پوچھی جاتی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. یعنی وہ کوئی بات منہ سے نکالتے وقت بھی خوف محسوس کر رہے تھے. پھر ہم وہاں کے جو رہنے والے قریب مسلمان ہیں، ہم ان لوگوں کو ملے، ان سے بھی سارے حالات پوچھے. بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں جو کہ نہ میڈیا پہ چل رہی تھیں، نہ نظر آ رہی تھیں، یعنی حقیقت پیچھے کچھ اور نظر آ رہی تھی، ہو کچھ اور رہا تھا. اس کے باوجود یہ عین یقیناً قرآن کی توہین وہاں ہوئی ہے. کی کس نے ہے اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، ادارے تحقیقات کر رہے ہیں. قرآن کی توہین کے بعد یعنی کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی ایسا عمل ہوا ہے جس سے کسی ایک فیت
को मानने वालों की दिल आज़ारी हुई है, यकीनी तौर पर उसकी तहकीक होनी चाहिए और फिर ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या वाक़ई उसी तरह ही किया गया है तौहीन का जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, या फिर उसको किसी शरपसंदी के एंगल से किया गया। फ़ादर जी से एक बात ज़रूर थोड़ा-सा इस पे फ़ादर जी रोशनी डालिएगा कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि जो मज़हबी उलमा हज़रात हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर गए हैं, वो सॉलिडारिटी का एक उन्होंने इज़हार किया है अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ। तो एक चीज़ की तरफ ज़रूर रोशनी डालिएगा कि अब हमें बुनियादी तौर पर वहाँ के जो हालात को देखते हुए, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि वहाँ लोग डरे हुए हैं और वहाँ लोग खौफज़दा है, तो क्या ऐसे इक़दामात फ़ौरी तौर पर करने की ज़रूरत है? क्या वहाँ पर उनको कोई रिलीफ़ मिले, उनकी रिहैबिलिटेशन हो सके, और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि एक नए सिरे से किसी की ज़हनी सलाहियत, जो ज़हनी मामलात हैं, वो भी किसी हद तक बेहतर हो सके। तो क्या ऐसे इक़दामात करने की ज़रूरत है जिससे वो जो क्रिश्चियन कॉलोनी का इलाका है ख़ास तौर पर, वही तो उसको दोबारा से हम देखें कि वो एक ऐसा इलाका बन गया जैसे पहले वो नज़र आता था। हमें क्या ऐसे इक़दामात करने की ज़रूरत होगी? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ हमारे मौलाना हजरात मुख्तलिफ फ़िरक़ों से जो ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी शो की है। हम भी मुल्तान से गए थे, हमारे साथ प्रोफेसर अब्दुल मालिक भुट्टो साहब भी गए थे, मज़हबी स्कॉलर हैं, और उन्होंने भी वो दर्द, वो पेन जो कि फ़ील की है कि जो कुछ वहाँ पर हुआ है। देखें, इसको बेहतरी लाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को जो कि वो सामने आना पड़ेगा। सबसे पहले तो रियासत को, गवर्नमेंट को जो कि सामने आना चाहिए, उनकी साइकोलॉजिकली लेकर उनको मटीरियली सतह पर हर हवाले से इस वक्त उनको ज़रूरत है। उनके ज़हनों से उस खौफ को दूर करने की ज़रूरत है। ये इंश्योर करवाने की ज़रूरत है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो कि इसमें बसने वाले शहरी जो कि हैं वो सारे पुरअमन हैं, इज़्ज़त एहतराम एक दूसरे का करेंगे। अदरवाइज़ उनके ज़हनों से जो खौफ बैठ गया ना, वो निकलेगा नहीं। आप लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर कुछ आवाज़ें सुन ली हैं कि हमें अलहदा सूबा दे दिया गया है। नहीं, हम इसके हक़ में नहीं हैं। ये तो एक दी एंड हो गया ना, कि अगर हम नहीं कुछ कर पा रहे, इसका मतलब है कि हम नाकाम हो गए हैं, फ़ेल हो गए हैं रियासत को चलाने में, तो हमें फिर अलग दे दो। नहीं, ये कोई हल नहीं है, और ना ही हमने अलग होना है, क्योंकि ये हमारी धरती है, हमारे आबा व अजदाद की कब्रें इधर मौजूद हैं, हम इनके साथ रहेंगे। आपके ख्याल में वहाँ पर जड़ावाला के अंदर जो एक इंतज़ामी मामलात हैं, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इक़दामात करने की ज़रूरत है, और इसके साथ-साथ वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशन चाहे वहाँ पर तालीम के इदारे हैं, और फिर ख़ास तौर पर जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको फ़ौरी तौर पर वहाँ पर ये एजुकेशन के हवाले से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिसका आगाज़ फैमिली में से होना चाहिए, हमारे मदरसों में से होना चाहिए, उनको बताना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक हम इन बच्चों को सीरत नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बच्चे नौजवान होते हैं, उनको ख्याल होता है, वो कुछ करना चाहते हैं, मार पीट में उनका दिल लगता है, कोई ऐसा कोई काम करे जहाँ वो अपने जो पोटेंशियल, अपनी पावर जो उसको शो कर सके। तो उनकी पावर को, उनके पोटेंशियल को ऐसे कोई अदारे होने चाहिए, ऐसे कोई काम होने चाहिए जहाँ उनको यूटिलाइज यूटिलाइज किया जाएगा। अयूब साहब, जब हम शांति नगर के वाक़ये को याद करते हैं तो हमें बहरहाल महसूस होता है कि शांति नगर के भी शांति वापस आने में एक बहुत अरसा लगा। तो अगर जड़ावाला वाक़ये की बात करें तो आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर जड़ावाला वाक़ये में जो कुछ हुआ और उसके बाद वहाँ पर शांति आना, वहाँ अमन आना, वहाँ रवादारी की एक तालीम का फ़रोग़ होना, हमें कौन से और इक़दामात करने की ज़रूरत है, जिसकी बात प्रोफेसर साहब ने भी की और फादर जी ने भी की? तो एक तो देखें, सबसे पहले जो वैसे तो हमेशा गवर्नमेंट या रियासती इदारे करते हैं, इस दफ़ा ये हुआ है कि जो रिकंस्ट्रक्शन का या बहाली का काम है, इसके अलावा उससे पहले हमारे जनाब मोहतरम निगरान वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे तशरीफ़ ले गए हैं। उलमा हज़रात जिनकी क़यादत ताहिर रशीद साहब ने की, उसके साथ हमारे आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, वहाँ तशरीफ़ ले गए, और उसके अलावा हमारे निगरान चीफ़ मिनिस्टर वहाँ पे गए, और तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने वहाँ पे जाकर लोगों को तसल्ली दी। सबसे पहले जो इंसानी ज़रूरत होती है, चाहे वो मतलब ये भी गम जो है, ये जो अंदोनाक हादसा है, ये किसी फौतगी से, किसी मौत से कम नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, कौमी साना है। और दूसरी अच्छी बात जो हो रही है कि गवर्नमेंट ने फ़िलहाल जो उनको मुआवजा दे रहे हैं, वो उसका मुतबादिल तो नहीं है, मगर कम से कम घरों की रिपेयर हो सकेगी। और मैंने अभी क्योंकि वहाँ गया हुआ था, मैंने देखा है कि जो बड़ा नुमाया वहाँ पे कैथलिक चर्च है, उसकी बड़ी तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये तो हो गई कि जो लोगों को जो इक़दामात होने चाहिए, जो हुकूमत ने, रियासती इदारों ने किए हैं लोगों की तसल्ली के लिए, उनकी उसकी हौसला अफजाई के लिए। उसके साथ साथ जो आपने सवाल किया, जैसे आपने शांति नगर का जिक्र किया, उसकी बहाली में वक्त लगा, लाजमी सी बात है। ये जितने भी एरियाज़ पिछले सालों में नज़र आतिश हुए या हादसे हुए,
یہ سب سے کمزور ترین لوگ ہیں. 2.5 سے 3 مرلے کے مکان میں 2-2 3 خاندان عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں. نکاسی آب کا مسئلہ، انوائرمنٹ کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن پہ شاید پہلے بھی ضرورت تھی، اور اب ان کی حالت جب سرکاری اداروں نے، پرائیویٹ اداروں نے، سماجی اداروں نے دیکھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ مالیاتی یا سماجی بحالی کے ساتھ ساتھ جن کی جو ذہنی ان کا جو دکھ پہنچا ہے ان کی بحالی کے لیے، ریکنسلیشن کے لیے، ٹراما ہیلنگ کے لیے ان کے لیے کام کرنا چاہیے. اور عجیب صاحب نے بالکل صحیح ایک تفصیل سے بتایا ناظرین کہ جب ظاہر ہے ہم اس طرح کے ایریا کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر ایک بدقسمتی ہے کہ جہاں پر پہلے ہی غربت ہے، جہاں پر پہلے ہی بہت ساری ایسے مسائل ہیں، اور انہی جگہوں پر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے آگے ٹھیک کرنے میں ایک وقت ضرور لگے گا. پروفیسر صاحب، جس جگہ پر اس وقت ہم موجود ہیں، ہمارے پیچھے ایک جو ہے نا وہ امن کی ایک علامت ہے، ایک پول ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ پیس ہم سب کے لیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر جو جڑم والا واقعہ کے اندر جہاں ان کی ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن، وہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی ہمیں وہاں پر ٹینجیبل کوئی ایسے اقدامات بھی کرنے کی ضرورت ہوگی جو نظر آنے والے اقدامات ہیں، تاکہ آنے والی جو نسل ہے یا وہاں پر موجود لوگ ہیں جب ان چیزوں کو دیکھیں اور وہ محسوس کریں کہ نہیں، جڑم والا واقعہ جو ہوا اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو سزا ہو گئی ہے، اب یہ علاقہ پرامن ہے اور ہم نے سب نے مل کے رہنا ہے. سر، جو آپ کے سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہتری عمارات کے حوالے سے کیسے آ سکتی ہے. وہ آ رہی ہے، وہ گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے، این جی اوز پہنچے ہوئے ہیں، بجٹ مل جائے گا، ان کے گھر بھی بن جائیں گے. جیسے ایوب صاحب نے کہا کہ چرچ کی تعمیرات بڑی جلدی ہو رہی ہے، لیکن جو وہاں پہ ذہنی خوف ہے اس کو نکلنے میں ایک وقت لگے گا. اس پہ ان کو قریب کرنا پڑے گا، ان کو ہمدردیاں دینی پڑیں گی. وہاں بچے سے لے کر بڑا اتنا خوف زدہ ہے. اور فادر صاحب ساتھ تھے جب ہم گئے ہیں وہاں. ایک بڑی معزز خاتون ٹیچر تھی، جب انہوں نے ہم سے گفتگو کی میں اتنا اس کی گفتگو سے متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ ہم نے ملک کی خدمت کہاں نہیں کی، اور کہنے لگی کہ ہم نے آپ لوگوں کے گٹر صاف کیے، اور ہم نے نرسنگ کے شعبے میں جہاں پہ مریض زیادہ وہ گندا ہو چکا ہوتا ہے تو مسیح نرس کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے. ہم نے کس جگہ پہ آپ کی خدمت نہیں کی، آپ نے کس جرم کی سزا دی ہمیں. اس کے سوالوں کا جواب نہیں تھا، کیونکہ ہمارا اسلام بھی تو اس طرح اس کی سزا نہیں دے رہا تھا. پہلے میری بات آپ نے نامکمل ہونے دی کہ قرآن کی توہین جو ہوئی ہے، لیکن اس کی تحقیقات یہ کریں کہ کی کس نے ہے، کہ کس بندے نے کی ہے. اس نتیجے پہ نہیں پہنچے. توہین ہوئی کس نے یہ کی، بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ بھی تحقیق کی ضرورت ہے کہ ہوئی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ہوئی ہے تو کس نے کی ہے. جرم ثابت ہونے سے پہلے اتنی بڑی سزا کہ پوری بستی کا جلا دینا، اور گھروں کو اس طرح جلایا گیا کہ ان کی چارپائی تک نہیں بچی. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ پنکھے اور اے سی یوں جو موم بتی پگھلتی ہے اس طرح وہ پگھلے ہوئے تھے. لوہے کی چارپائیاں جو پگھلی پڑی تھیں، ان لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں بچی تھی. وہ گھر کے باہر سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں. سارا میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے، آپ خود بھی جا کے دیکھ کے آئے ہیں. تو یہ چہرہ ہمارا نہیں، ہمارے ملک کا نہیں، ہمارے اسلام کا نہیں، شر پسند عناصر کا ہے اور کسی مذہب کا نہیں. جی بالکل، کسی مذہب کو سزا تب دی جاتی ہے کہ اگر اس مذہب میں یہ موجود ہو کہ وہ ہماری توہین کی کریں. جب اس مذہب میں موجود نہیں تو نشانہ مذہب کو نہیں، نشانہ ان کو بنانا ہے جنہوں نے کیا، ان کو سخت سزا اور کیفر اقدار تک پہنچائیں. بالکل پروفیسر صاحب، جو ہمارے فیتھ کی بات، جب ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں تو تمام دنیا کے اندر جو مذاہب ہیں وہ امن کی بات کرتے ہیں، وہ رواداری کی بات کرتے ہیں، وہ دوسرے کو لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. اور یقینی طور پر جب بہت سارے لوگوں نے وہاں جا کے دیکھا کہ کیا ہوا، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا، تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جو کچھ وہاں پر ہوا وہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ لگ رہا تھا کہ جو کچھ وہاں پر جس طرح آگ لگائی گئی اور جس ذریعے سے آگ لگائی گئی، اس میں جس طرح کا مواد استعمال کیا گیا، وہ شاید ایک دن کی بات نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ابھی یقینی طور پر تحقیق ہونی ہے، اور تحقیق جب سامنے آئے گی تو ظاہر ہے لوگوں کو ایک اندازہ ہوگا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر یہ رہنے والے جو لوگ ہیں یہ چند لوگ ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ زیادہ لوگ کیا سوچتے ہیں، زیادہ لوگ کیا چاہتے ہیں، زیادہ لوگ پرامن پاکستان چاہتے ہیں. فادر جی، آخر میں ہمارے پروگرام کے آخر میں آپ کوئی پیغام ضرور دیں ہمارے ناظرین کو، سننے والوں کو، خاص طور پر اپنی کمیونٹی کے لیے، کہ آنے والے وقت کے لیے ہم کیا جو اقدامات ایسے کریں جو آپ کا پیغام ہو تاکہ پاکستان ایک پرامن پاکستان بن سکے.
میں سب سے پہلے تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اس سانحہ سے متاثر ہوئے ہیں جڑاوالا کے لوگ گرد و نواز سے، وہ ہمارے کرسچن بھائی بہن ہوں یا مسلم بہن بھائی ہوں، کسی نہ کسی حوالے سے ان کی مدد کے لیے ہمیں وہاں پر پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ان کے تن پر کپڑے تھے وہی تھے، نہ کوئی گھر میں برتن بچا ہے اور نہ کوئی ان کے پاس سونے کے لیے چارپائی بچی ہے۔ تو جیسے بھی ہو سکتا ہے ہر طریقے سے ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان کو ان ڈرامہ میں سے، اس خوف میں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ سیکنڈلی میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ملک پاکستان، اس کی بقا اور اس کی سلامتی کے لیے ہمیشہ دعائیں جو کہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، ایسے شرپ عناصر کو بھی نظر رکھنی چاہیے جو ملک میں سب کے باسیوں کا جو امن جو کہ وہ تباہ کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان سے بھی اپیل ہے، نگران حکومت سے بھی اپیل ہے کہ جس سطح پر بھی ہیں ہمیں اس کی روک تھام کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات جو کہ کرنا چاہیے۔ ایوب صاحب، آپ بھی ضرور تو آج کے دن کے حوالے سے، آج کے پروگرام کے توسط سے سننے والوں کو لیے کوئی پیغام خاص؟ جی بہت شکریہ ایک دفعہ پھر، اور میں کیونکہ وہاں پہ گیا ہوں اس کے حادثے کے بعد، آپ لوگ بھی گئے ہوں گے، مجھے جو پیغام دینا ہے یا میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں، جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، جو مسیحی بہن بھائی ہیں، اس وقت گزشتہ مجھے نہیں پتہ، اس وقت ان میں رابطے کی اور کوارڈینیشن کا شدید فقدان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں مقامی لیڈرشپ کو دونوں طرف سے اکٹھا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ چاہے سماجی ادارے ہوں، چاہے گورنمنٹ کے ادارے ہوں، سانحہ اتنا بڑا ہے، میں نے وہاں سے دیکھا ہے کہ کراچی سے پشاور تک سماجی اور مذہبی تنظیمیں آ رہی ہیں، اور لوگوں کی بحالی کے لیے بھی جو کام کیا جائے اس میں بھی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، میرا خیال کام کو تقسیم کر لیا جائے تو بحالی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے 3-4 بستیاں نہیں ہیں، بہت بڑے علاقے میں، اور تقریباً جیسے 20 یا 21 چھوٹے یا بڑے چرچز، تو میرا خیال ان کی سب کی بحالی کو حکومت پاکستان اس طرح کا پروگرام بنائے کہ یقینی بنائے، اور اس میں ایک مدت تعین کرے کہ 3 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر سارے، اور دوسروں کی جیسے لوگوں کی سماجی تربیت کے لیے، اور خاص طور پر جو مذہبی انتہا پسندی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت کو دوبارہ سے بے شک ضرب عضب، رد الفساد، نیشنل ایکشن پلان، پیغام پاکستان گزشتہ سالوں میں شروع کیے گئے اچھے اقدام تھے، تو اس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے، اس کو قابل عمل بنایا جائے، اور خاص طور پر گراس روٹ لیول پر جو ہمارے کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جس کو شاید مذہب کا نام کا تو پتہ ہے مگر مذہب کی جو تعلیمات ہے اس سے ان کو آگاہی نہیں ہے۔ بہت اچھے انداز میں ایوب صاحب نے بات کی کہ ہمارے یہاں بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں جن کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اجاگر کرتے۔ پروفیسر، آپ بھی یقیناً کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس سانحے کے حوالے سے؟ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے، رواداری کا مذہب ہے، اس میں تحمل، سوچ و بچار بہت ضروری ہے۔ اپنے مذہبی قائدین سے مشورہ کر کے جو بھی کام کرنا ہے پہلے اس سے پوچھا تو جائے کہ اس میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اس شریعت کے مطابق کیا جائے، اور پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس نظریے کے مطابق کیا جائے۔ اسلام اسٹیٹ یعنی ریاست کے اندر ریاست کی اسلام اجازت نہیں دیتی، تو ہمیں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قانون کے حوالے کرنا چاہیے جو بھی عمل آئے۔ آئندہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس طرح کے واقعات کے جو محرکات ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہے، اور ان محرکات کے حوالے سے ہمیں اقدامات کو بھی کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ اقدامات لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہیں، ان کی دوبارہ بحالی کے حوالے سے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان ایسے کون لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات کو کر کے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی طرف ضرور اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے چینل کی وسعت سے یہ بات بہرحال کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام میں جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ ایک اہم رول ادا کرتا رہے گا، اور خاص طور پر جڑاں والے واقعے کو ہم نے جس طرح رپورٹ کیا، جس طرح ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے خاص طور پر وہاں جا کر 2 دن کے دوران اس سارے واقعے کو دیکھا اور اس کو رپورٹ کیا، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کی اجازت پاکستان کے اندر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو بنایا گیا، پاکستان کی جو شناخت ہے، وہ پاکستان کی شناخت یقینی طور پر ایک ایسی پاکستان ہے جس کے اندر ہم سب لوگ پرامن ہیں، اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور ہم سب لوگوں کا کام ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب یہ سوچ آ جائے گی تو یقینی طور پر پاکستان کے اندر ایک ایسی ریاست قائم ہوگی جو کہ فلاحی ریاست ہوگی، جو سب کے لیے فلاح کا سوچے گی۔ ناظرین، اپنے میزبان سلطان محمود کو اور کیمرہ ٹیم کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ایک دوسرے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔